السلام علیکم دوستوں، میرا نام محب بلوچ ہے اور میرا ریل نام فرحان علی ہے۔ ہماری آج کی کہانی بھیانک قبرستان پہ ہے۔ یہ واقعہ پنجاب کے جنوبی ایک ریسٹورنٹس کا واقعہ ہے۔ سن 1976 کی بات ہے۔ رانا سنگھ کام کے سلسلے میں اکثر اس گیسٹ ہاؤس میں رہنے جاتے تھے۔ وہاں کا مینیجر سے ان کی بہت اچھی جان پہچان ہو گئی تھی۔ جب بھی وہ جاتے تو کمرہ نمبر 15 ہی انہیں دیا جاتا تھا رہنے کے لیے، کیونکہ رانا صاحب کمرہ نمبر 15 میں رہنا ہی پسند کرتے تھے۔ لیکن مینیجر صاحب ہر بار ایک ہی بات رانا صاحب سے کہتے تھے کہ شام کے 5 بجے کے بعد کمرے کی کھڑکی ہمیشہ بند کیے رکھنا، صبح تک کھڑکی مت کھولا کریں۔ اور وہ مینیجر ہر آنے والے گیسٹ سے یہ بات ضرور کہتا تھا کہ کمرے کی کھڑکی 5 بجے کے بعد بند کر دیا کرے۔ لیکن رانا صاحب عقیدے کے بہت پکے تھے۔ ان کا اس چیز پہ کوئی عقیدہ نہیں تھا۔ وہ جن بھوت ان چیزوں سے کبھی نہیں ڈرتے تھے، ہمیشہ آتے جاتے رہتے تھے، لیکن کبھی ان کے ساتھ کوئی حادثہ پیش نہیں آیا۔ پھر ایسا ہوا، ایک رات رانا صاحب رکنے آئے۔ رات کے آدھی پہر رانا صاحب کے کان میں کسی نے آواز دی۔ سوتے ہوئے رانا صاحب نے ایک آہٹ سنی۔ اور رانا صاحب کی نیند اچانک کھل گئی۔ جب کمرے میں دیکھا تو کمرے میں کوئی بھی نہیں تھا۔ رانا صاحب اس بات سے بہت چونک گئے۔ صبح ہوئی، رانا صاحب نے چابی مینیجر کو دی اور اپنا کام ختم کر کے واپس اپنے گھر کی طرف لوٹ چلے۔ کافی عرصے گزرنے کے بعد رانا صاحب نے پھر کبھی بھی اس گیسٹ ہاؤس میں جانے کی ہمت نہیں کی اور کبھی اس معاملے میں، اس بارے میں کسی سے کوئی بھی بات نہیں کی۔ کافی سال گزرنے کے بعد رانا صاحب کو پھر آفس کے کام کے سلسلے میں اسی گیسٹ ہاؤس میں جانا پڑا، لیکن اس بار رانا صاحب اکیلے نہیں تھے۔ ان کے ساتھ ان کی بیوی اسما بھی تھی۔ رانا صاحب اور اسما اور ان کا 3 سالہ بیٹا امجد، یہ تینوں سفر کے لیے نکل گئے۔ جب گیسٹ ہاؤس پہنچے، مینیجر نے دیکھا تو مینیجر بہت خوش ہوا۔ کہا، رانا صاحب، اتنے سالوں بعد دیکھ کے آپ کو بہت خوشی ہوئی۔ پہلے حال چال پوچھا گیا اور کھانے کی دعوت دی گئی۔ رانا صاحب کیونکہ بہت پرانے آنے جانے والے تھے تو وہاں ان کی جان پہچان اسٹاف سے، ہر ممبر سے بہت اچھی ہو گئی تھی۔ سب دیکھ کے رانا صاحب سے بہت خوش ہوئے اور رانا صاحب سے مینیجر نے کہا کہ رانا صاحب، اس بار آپ دوسرے کمرے میں ٹھہریے، ہماری طرف سے ایک اسپیشل کمرہ ہے، ہم آپ کو دیتے ہیں۔ لیکن رانا صاحب نے ضد کی کہ میں کمرہ نمبر 15 میں ہی رہوں گا۔ اور پھر مینیجر مجبور ہو گئے رانا صاحب کے ضد کے آگے اور انہوں نے چابی دی۔ پھر مینیجر نے اسما بی بی سے کہا کہ اسما بی بی، 5 بجے کے بعد کمرے کی کھڑکی کبھی مت کھولنا، اسے بند کر کے رکھنا۔ اسما نے یہ سنا تو اسما کو کافی حیرت ہوئی، لیکن انہوں نے پوچھا کیوں؟ تو انہوں نے کہا، بس
یہاں پر جو بھی آتا ہے میں اسے یہ صلاح ضرور دیتا ہوں، کیونکہ یہاں پر کچھ ایسا ہے جس کی وجہ سے مجھے سب کو بتانا پڑتا ہے۔ آپ گھبرائیے مت، ایسا ویسا کچھ نہیں ہے، آپ بالکل بھی فکر مت کریں۔ آپ جائیں اور کھانے کا انتظام ہم نے کر دیا ہے، آپ لوگ آرام کریں اور کھانا کھا لیں۔ اسما اور رانا صاحب اپنے بیٹے کے ساتھ کمرے میں چلے گئے، نہائے اور کھانے کی تیاری ہوئی۔ رات کو کھانا کھایا اور رانا صاحب کام کے سلسلے میں باہر نکل گئے، اور اسما بھول گئی اس بات کو کہ رات کو کھڑکی کھولنا یہاں پر منع ہے۔ ان کے دل میں خیال آیا کہ چلو میں کھڑکی کھول کے دیکھ لیتا ہوں، آخر ایسا کیا ہے جس کی وجہ سے مجھے منع کیا گیا، اور وہ یہ بات بھول گئے کہ بال کھلے ہوئے کبھی بھی رات کو چھت پہ نہیں جانا چاہیے، نہ ہی کھلی کھڑکی میں کھڑے ہونا چاہیے۔ ان باتوں کو اندیکھا کر کے انہوں نے جب کھڑکی کھولی تو باہر کا نظارہ دیکھ کے ان کے ہوش اڑ گئے۔ ایک قبرستان جو گپت اندھیرے سے چیختا اور چلاتا ہوا نظر آتا، جس کا منظر دل دہلانے والا ہوتا، وہ قبرستان جس کی آغوش موت کی طرف پکار رہی ہوتی۔ اسما نے یہ منظر دیکھا اور خوف سے ترترا اٹھی۔ انہوں نے اسی وقت کھڑکی بند کی اور بسترے پہ لیٹ گئی۔ تھوڑی دیر گھبراہٹ کے بعد اٹھ کے بیٹھی، اور رات کے 10 بجے کے وقت رانا صاحب بھی کام نپٹا کر واپس آ گئے، اور اسما نے رانا صاحب کو بتایا کہ میں نے کھڑکی کھول کے دیکھا تو باہر ایک قبرستان ہے جو بہت سنسان اور موت کا منظر پیش کر رہا ہے۔ لیکن رانا صاحب نے اسما کو تسلی دی کہ گھبراؤ مت، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، میں یہاں سالوں سے آتا جاتا ہوں، کبھی کچھ بھی میرے ساتھ ایسا نہیں ہوا، میں تمہارے ساتھ ہوں، گھبراؤ مت، چلو اب سو جاتے ہیں۔ رانا صاحب اور اسما بیگم دونوں سو گئے ہیں۔ رات کے آدھی پیر رانا صاحب نے محسوس کیا جیسے اسما ہل رہی ہو۔ جب رانا نے آنکھیں کھولی تو دیکھا اسما کے بال ہوا میں لہرا رہے ہیں اور اسما اپنے بسترے پہ تڑپ رہی ہے۔ تو انہوں نے کہا اسما تجھے کیا ہوا؟ اسما تو کیوں رو رہی ہے، کیوں تڑپ رہی ہے؟ اس نے کہا مجھے بچا لو رانا، کوئی چیز مجھے مارنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اور رانا صاحب نے چیخنا چلانا شروع کر دیا، کوئی میری بیگم کی جان بچاؤ، کوئی مدد کرنے کے لیے آؤ۔ اتنے میں گیسٹ ہاؤس کے لوگ سارے کمرے کی طرف بھاگتے ہوئے آئے۔ رانا صاحب نے کمرہ کھولا۔ جب لوگوں نے منظر دیکھا تو یہ دل دہلانے والا منظر لوگ کبھی نہیں بھول سکے۔ اسما تڑپ رہی تھی اور ہوا میں لہراتے ہوئے اس کے بال جیسے کوئی اس کے بالوں سے پکڑ کر کھینچتے ہوئے موت کی آغوش میں اسے لے کے جا رہا تھا۔ لوگوں نے بڑے مشکل سے اسما کو پکڑ کے دوبارہ پلنگ پہ بٹھا دیا، جو بیٹھ نہیں پائی تو اسے لٹا کے ان کے دونوں ہاتھ پیر باندھ دیے، اور رانا صاحب قرآن پاک کی تلاوت زور زور سے کرنے لگ گئے۔ اسما کے سر پہ ہاتھ رکھ کے سورہ یاسین، سورہ مزمل کی تلاوت کرتے رات کے 5 بج گئے۔ اب فجر کی اذانیں ہوئی۔ اذانیں کے بعد ہی اسما ٹھنڈی ہو گئی اور بالکل نیند کی آغوش میں چلی گئی، اور رانا صاحب نے بھی سکون کا سانس لیا اور تھوڑی دیر لیٹ گئے۔ سورج نکلنے کے بعد اسما اٹھی اور رانا صاحب نے کہا کہ اسما اپنے کپڑے پیک کر لو، بس اب ہم یہاں سے چلے جائیں گے اور پھر کبھی بھی اس منحوس گیسٹ ہاؤس میں ہم نہیں آئیں گے۔ انہوں نے اپنے کپڑے پیک کیے اور ناشتہ بھی نہیں کیا۔ مینیجر صاحب سے ملے اور کہا کہ بس
یہ ہماری آخری بار تھی، اب ہم کبھی بھی اس گیسٹ ہاؤس میں دوبارہ نہیں آئیں گے۔ وہی گیسٹ ہاؤس جو اب تک خالی ہے، لیکن وہاں جانے کی ہمت کوئی بھی نہیں کرتا۔ ہماری آج کی کہانی بس یہیں تک تھی۔ اگر آپ لوگ اس طرح کی کہانیاں سننے میں دلچسپی رکھتے ہیں تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں۔